اور ایک اور اہم معاملہ، حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کی ٹھان لی، ساتھ ہی ایسے عناصر کو رہائش یا نوکری دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کر دیے۔ اسلام آباد سے قمر منور کی رپورٹ۔ 37 لاکھ سے زائد افغان باشندے کئی دہائیوں سے پاکستان میں موجود، مگر صرف 13 لاکھ نے ہی باقاعدہ رجسٹریشن کرائی۔ 2007 سے لے کر اب تک 7,42,942 نے اپنی رجسٹریشن کی تجدید ہی نہ کرائی۔ 7,96,000 افغان مہاجرین ایسے بھی ہیں جن کے پاس پاکستان میں قیام کے لیے کوئی دستاویز موجود نہیں۔ خیبر پختونخوا میں ان کی تعداد 3,59,819، بلوچستان میں 2,66,566، پنجاب میں 99,853، سندھ میں تقریباً 66,000، جبکہ آزاد کشمیر میں 3,900 ہے۔ اسلام آباد پولیس نے 500 سے زائد غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کو 14 فارن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرنے کے بعد ملک سے نکال کر سرحد پار بھی چھوڑا۔ وزارت داخلہ نے پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کا ڈیپورٹیشن امپلیمنٹیشن پلان بھی تیار کر لیا ہے، جس کے تحت متعلقہ ضلع کی پولیس تمام افغان غیر ملکیوں کو بارڈر کراس کروا کر آئے گی اور ان کی تصاویر اور دستاویزات کو تمام بارڈرز پر بھی فراہم کیا جائے گا۔ امپلیمنٹیشن پلان میں پہلی مرتبہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر متعلقین کے کردار کو واضح کیا گیا ہے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو اب پاکستان میں نوکری، رہائش یا پناہ فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں گے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کا پاکستان میں جرائم میں ملوث ہونا اس فوری ایکشن کی بڑی وجہ ہے۔ خیبر پختونخوا افغان پناہ گزینوں کی غیر قانونی سرگرمیوں سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے۔ افغان باشندے اغوا برائے تاوان، منشیات فروشی، غیر قانونی اسلحہ، ٹریفک حادثات اور انسانی اسمگلنگ سمیت دیگر بڑے جرائم میں ملوث ہیں۔ بہت سے غیر قانونی افغان باشندے مختلف جرائم میں مطلوب ہیں، جن میں سے 3,911 کو گرفتار کیا جا چکا۔ 2014 سے لے کے اب تک 287 افغان باشندے غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث پکڑے گئے، جن میں سے 21 کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے۔ منظم طریقے سے غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کا آغاز ملکی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کا بھی تقاضا ہے۔ غیر ملکیوں کی پاکستان میں غیر قانونی قیام کی روش اب نہیں چلے گی۔ 2006 سے اب تک افغانستان سے آ کر غیر قانونی طور پر قیام پذیر ہونے والے 11 لاکھ سے زائد افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کے لیے 3 مراحل میں واپسی کا جامع پلان بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی قمر منور ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قمر، آگاہ کیجیے گا۔ 2006 سے لے کر اب تک پاکستان میں آنے والے جتنے بھی افغان باشندے یہاں پر آئے، ان میں سے 11 لاکھ جو افغان باشندے ان کو پاکستان سے واپس بھیجنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے ایک جامع پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس پلان میں 3 منسٹری جو تھی وہ شامل تھی، جس میں وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور وزارت سیفران جو تھے، انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 3 مرحلوں میں ان افغان باشندوں کو جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ بھجوایا جائے گا، اور طورخم بارڈر کے ذریعے ان افغان باشندوں کو جو ہے وہ واپس بھجوانا جانا ہے، اور اس پلان کو اب حتمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ یہ 11 لاکھ جو افغان باشندے ان کو 3 مرحلوں میں واپس بھجوانے کے لیے جو پلان بنایا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ افغان باشندے جو پاکستان میں موجود ہیں لیکن غیر رجسٹرڈ ہیں اور ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، ان کو واپس بھجوایا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں ان تمام افغان باشندوں کو واپس بھجوایا جائے گا جن کے پاس پاکستانی ویزے تھے لیکن وہ ایکسپائر ہو گئے اور اس کے بعد بھی وہ پاکستان کے اندر ہی مقیم ہیں، ان کو باہر بھجوایا جائے گا۔ اور آخری جو مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ، اس کے تحت جو ہے پروف آف ریزیڈنٹ جو ہے وہ جن کے پاس موجود ہوگا ان کو بھی باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے لیے بھی ایک جامع پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے اپڈیٹ کا آپ کا بہت شکریہ۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی رجسٹریشن کا مشترکہ لاہے عمل بنانے کی تجویز دے دی۔ پاکستان میں UNHCR کے ترجمان قیصر آفریدی کا کہنا ہے کہ جان بچانے کے لیے پاکستان آنے والوں کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ پاکستان بھی مالی مشکلات کا شکار ہے، اس لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ افغان مہاجرین کی واپسی رضا کارانہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی افغان شہری غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو تو حکومت سخت کارروائی کرے، مگر کسی کے انفرادی فعل پر پوری کمیونٹی کو نشانہ بنانا درست نہیں۔ پاکستان میں تقریباً کوئی 13 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین ہیں جو ریفیوجیز ہیں، جن کے پاس POR کارڈز ہیں، تو وہ تو یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ افغانستان سے آئے ہیں 2 سال پہلے،
اور وہ افغانستان میں جو وہاں پہ کچھ معاملات ہوئے اس کی وجہ سے وہ پاکستان آئے. تو اس میں کچھ لوگ زیادہ تر ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی زندگی کو افغانستان میں خطرہ ہے اور وہ واپس نہیں جا سکتے. تو اس سلسلے میں ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے. UNHCR اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا لائحہ عمل طے کریں تاکہ ہم اس کو مینیج کر سکیں ایسے پاپولیشن کو اور ان کو ہم رجسٹر کر سکیں. بعض افغان مہاجرین وہ منفی سرگرمی میں ملوث ہیں. تو یہاں پہ ہم کلیئرلی یہ کہنا چاہیں گے کہ UNHCR جو ہے ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن. گرفتار افغان باشندوں کو اب لاک اپ نہیں بلکہ خصوصی سیل میں بھیجا جائے گا. حکومتی پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے سندھ پولیس نے خصوصی سیل بنانے کی تجویز دے دی. مزید معلومات حاصل کرتے ہیں شاہنواز قادری سے. شاہنواز بتائے گا کیا پلان بنایا گیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں شہر میں اس وقت جو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی تارکین وطن ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. اب اس کو عمل کو مزید بہتر کرنے کے لیے سندھ پولیس کی جانب سے اب ایک اسپیشل سیل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایڈیشنل IG کراچی کہتے ہیں کہ اس کا پرپوزل بنا کر IG سندھ نے سندھ حکومت کو ارسال کر دیا ہے. اس سیل میں جو CPLC کے ادارے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اس کے علاوہ اس میں نادرا کا نمائندہ بھی شامل ہوگا اور ہوم منسٹری کا جو ایک نمائندہ ہے وہ بھی اس سیل میں شامل ہوگا. جو غیر قانونی تارکین وطن گرفتار کیے جائیں گے وہ اس سیل میں بھیجے جائیں گے. اس سیل میں بھیجے جائیں گے. اپنے اپڈیٹ کا آپ کا بہت شکریہ. ایڈیشنل IG کراچی خادم رند کہتے ہیں کہ غیر قانونی تارکین منشیات سمگلنگ اور اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ہیں. غیر قانونی افغان باشندوں کو چمن کے راستے ڈیپورٹ کیا جائے گا. IG سندھ نے تجویز صوبائی حکومت کو بھیج دی. سما سے خصوصی گفتگو میں ایڈیشنل IG کراچی خادم رند کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. گورنمنٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جو بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ افغان ہوں یا کوئی اور کسی ملک کے باشندے ہوں ان کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے. اس سلسلے میں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے IG صاحب کی طرف سے ہی ایک پروپوزل گیا ہے جس میں یہ پروپوز کیا گیا ہے کہ ایک سیل بنائیں گے جہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ FIA اور نادرا یہ سب وہاں پہ ہوں گے. جو بھی ایسے لوگ جو مشکوک ہیں جن کو وہاں پہ لایا جائے گا ان کو چیک کیا جائے گا کہ نادرا سے چیک کریں گے کہ اگر ان کی کوئی لیگل یہاں پہ رجسٹریشن وغیرہ ہے تو ان کو پھر اس حساب سے ڈیل کیا جائے گا. جو انلیگل یہاں پہ ہوں گے پھر وہ FIA کا پروسیس ہوتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے کہ ان کو پھر یہاں سے ہینڈ اوور کیا جائے گا بلوچستان کی اتھارٹیز کے پاس اور وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. اگر افغانی ہیں تو ٹورڈس افغانستان, اگر کسی اور ملک کے ہیں تو پھر اس حساب سے بائی ایئر یا بائی روڈ جو بھی پاسبل بھی ہوں گے. گورنمنٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جو بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ افغان ہوں یا کوئی اور کسی ملک کے باشندے ہوں ان کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے. اس سلسلے میں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے IG صاحب کی طرف سے ہی ایک پروپوزل گیا ہے جس میں یہ پروپوز کیا گیا ہے کہ ایک سیل بنائیں گے جہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ FIA اور نادرا یہ سب وہاں پہ ہوں گے. جو بھی ایسے لوگ جو مشکوک ہیں جن کو وہاں پہ لایا جائے گا ان کو چیک کیا جائے گا کہ نادرا سے چیک کریں گے کہ اگر ان کی کوئی لیگل یہاں پہ رجسٹریشن وغیرہ ہے تو ان کو پھر اس حساب سے ڈیل کیا جائے گا. جو انلیگل یہاں پہ ہوں گے پھر وہ FIA کا پروسیس ہوتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے کہ ان کو پھر یہاں سے ہینڈ اوور کیا جائے گا بلوچستان کی اتھارٹیز کے پاس اور وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. اگر افغانی ہیں تو ٹورڈس افغانستان, اگر کسی اور ملک کے ہیں تو پھر اس حساب سے بائی ایئر یا بائی روڈ جو بھی پاسبل بھی ہوں گے.